حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی عمر جب 11 سال کی ہوئی تو آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو ایک شب غیب سے آواز آئی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے میاں حضرت جمال الدین سلمان فاروقی رحمت اللہ علیہ اور میاں کے والد حضرت قاضی شعیب رحمت اللہ علیہ اور فرزند گرامی حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو لے کر حج پر حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس موقع پر حضرت سید عبد القادر جیلانی بھی آئیں گے اور آپ کے بیٹے مسعود کو میری امانت سپرد کریں گے جو ان کے پاس محفوظ ہے۔ اس طرح میری امانت ہندوستان پہنچے گی، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں بھی اسلام کی روشنی پھیل جائے گی۔ الہامی تعمیل میں یہ سب کچھ عمل میں آیا کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے یہ الہامی امر اپنے میاں کو سنایا اور انہوں نے اپنے والد قاضی شعیب کو بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ مجھے عالم مثال میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسعود کو لے کر حج پر آؤ۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ 13 جمادی الثانی کو ہندوستان سے بحری جہاز میں روانہ ہوئے اور تیسرے مہینے کے دوسرے روز جہاز جدہ کی بندرگاہ پر رکا۔ ایک روز وہاں قیام کے بعد مکے کی طرف روانہ ہوا اور تیسرے دن فریدی قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ فریدی قافلے نے بیت اللہ کی زیارت کی اور روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ بہرحال بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو علم ہوا کہ بغداد سے بہت بڑے بزرگ حضرت سید عبد القادر جیلانی بھی وہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، جو جبل ابو قبیس کے قریب غار حرا کے قرب و جوار میں جلوہ فگن ہے۔ بابا فرید کی نگاہ جس طرف اٹھتی اور توجہ جس طرف پھرتی، بس یہی آواز سنائی دیتی کہ یا عبد القادر شیء اللہ۔ تو حضرت بابا فرید نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا، ابا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ اسم مبارک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید نے کہا کہ الحمدللہ۔ تو دوسری طرف سے ایک دیوانہ پریشان حال خاک آلودہ گریا کرتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے لڑکے، تم کس بات پر حیران ہو؟ وہ وقت آنے کو ہے جب زمانہ فرید فرید پکارے گا، پھر کیا کرے گا؟ خاک آلود فقیر درویش نے یہ کلمہ حضرت بابا فرید کے کان میں 3 مرتبہ دہرایا تو بابا فرید پر غشی طاری ہوئی اور اسی حالت میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور اپنی بیعت سے سرفراز فرمایا اور حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو محبوب خدا نے فرمایا کہ عبد القادر جیلانی نعمت ظاہری و باطنی نیز ہمارے دیگر تبرکات آپ کو دیں گے، ان کو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ حضرت بابا فرید اس خالصتاً عرفانی اور نورانی منظر کے بعد معمول پر آئے تو انہوں نے یہ واقعہ تفصیلاً اپنے والد کو بتایا، جس پر آپ کے والد نے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو سینے سے لگایا اور بہت بہت مبارکباد دی کہ فرید تم بہت خوش نصیب ہو کہ جسے خود سرور کائنات نے اپنے حضور میں بلا کر خود تشریف لا کر تمہیں حسین اور دلکش و دلربا مستقبل کی بشارت دی۔ حضرت بابا فرید نے اپنے دادا حضرت قاضی شعیب کے ہمراہ سرکار غوث اعظم کے دربار مقدس پر حاضری دی۔ سلام قبول کر کے حضرت غوث اعظم نے معانقہ سے نوازا۔ اس وقت حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں کتاب نافع تھی، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا نافع۔ اس پر سرکار غوث اعظم نے بابا فرید کو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نافع ہوگی، خدائے عرش تجھے علم لدنی سے سرفراز کرے گا۔ اور پھر یوں گویا ہوئے کہ اے فرزند سعید ازلی کہ میرے پاس اپنے جد امجد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند تبرکات محفوظ ہیں، میں ان کے ذریعے تجھے عظمت دینا چاہتا ہوں۔ پھر وہ تبرکات عالیہ کمال محبت و شفقت کے ساتھ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائے، جن میں عصائے مبارک، علم مبارک،
دستار مبارک، جبہ مبارک اور نالین مبارک پاک شامل تھے۔ ان تبرکات سے نوازنے کے بعد سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبوب خدا نے بیعت لینے کی ذمہ داری حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو سونپ دی ہے۔ ان سے آپ کو عرفان ولایت کی سعادت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی حالت عجیب پریشان رہنے لگی، جس میں شدت اداسی کے علاوہ دراصل شدت پیاس تھی۔ حتیٰ کہ ایک روز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دہلی سے ملتان جلوہ افروز ہوئے، جہاں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ زمانہ حصول علم گزار رہے تھے۔ وہاں زیارت ملاقات ہوتے ہی آپ کی سب اداسی جاتی رہی اور پیاس تسکین قلبی میں تبدیل ہو کر ایک عجیب روحانی کیف و سرور کی دولت نصیب ہوئی اور بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت غوث اعظم کی اجازت و دعا سے حضرت بابا فرید کے قافلے نے مدینۃ النبی کی راہ لی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، جس کے بعد آپ کو نیند آئی اور مسجد نبوی میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مطمئن رہو، سب خیر ہے، کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری واپسی کا سارا انتظام کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ بیدار ہوئے تو زیارت کی لذت ایک دائمی سرور کے طور پر آپ کی زندگی کی ساتھی ہو گئی۔ تیسرے روز واپسی کے سلسلے میں جہاز کے پاس آئے، منتظم سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ ہم نے بھی ہندوستان جانا ہے، کرایہ لے لو اور ہمیں لے چلو۔ اس پر جہاز والے نے دریافت کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ میرا نام مسعود ہے۔ اس پر جہاز والا تعظیم بجا لایا اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ آپ سے کرایہ نہیں لوں گا، کیونکہ آج سے 3 دن پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تیسرے دن مسعود نامی ہمارا آدمی آئے گا، اسے لے کر ہندوستان جانا، اسی لیے تو میں محو انتظار تھا۔ اب آپ آ گئے ہیں تو یہ میری خوش بختی ہے، آئیں اب چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے سوار ہوتے ہی جہاز نے ہند کی راہ لی اور تیسرے مہینے آپ اپنے ملک پہنچ گئے۔ معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔